بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک صاحب نے بذریعہ واٹس ایپ ایک بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی نیا سوال کیا ہے۔ اس سوال کو سننے کے بعد میں نے بھی بہت تحقیق و تفتیش کی کہ آخر اس سوال کا حل کیا ہے، اس سوال کا جواب کیا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ پرائیویٹ پارٹ کے بالوں میں کٹ نکالنا اور ان بالوں کے کچھ حصے کو کاٹ دینا اور کچھ چھوڑ دینا، یہ کیسا ہے؟ یقیناً یہ سوال نیا ہے، لیکن ایسا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر پرائیویٹ پارٹ کے جو بال ہیں، خواہ وہ بغل کے بال ہوں، زیر ناف کے بال ہوں، ان بالوں کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ان بالوں کی صفائی کرنے کی مدت بھی متعین ہے، یعنی 40 دن سے پہلے ان پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن سے پہلے بھی ان بالوں کی صفائی نہیں کرتا تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ ان بالوں کی صفائی کی حد کہاں تک ہے، یعنی کہاں سے کہاں تک ان بالوں کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ تو علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹ کے جو بال ہے، ان بالوں کی صفائی اس حد تک کی جائے جس حد تک آپ بآسانی صفائی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے ہاتھ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک آپ ان بالوں کی صفائی کریں۔ اب اگر کوئی شخص پرائیویٹ پارٹ کے بال صاف تو کرتا ہے لیکن ان بالوں میں کٹ نکال دیتا ہے، آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جس طریقے سے آج کا یہ رواج ہے کہ لوگ سر کے بال کٹواتے ہیں لیکن ایک حصے کو چھوٹے چھوٹے کروا دیتے ہیں اور آگے کے حصے کو بڑے بڑے رہنے دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے اور بھی طریقے رائج ہیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں۔ کچھ لوگ اس طریقے سے بال کٹواتے ہیں کہ دونوں حصوں کو بالکل صاف کر دیتے ہیں اور سامنے میں بال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر یہ صورت اس حصے کے بال کاٹنے میں اختیار کی جا رہی ہے، یعنی پرائیویٹ پارٹ کے بال کے کچھ حصے بالکل صاف کر دیے جا رہے ہیں اور کچھ حصے کو چھوٹے چھوٹے بال کر کے چھوڑ دیے جا رہے ہیں، یا کچھ حصے کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، یوں ہی چھوڑ دیا جا رہا ہے، کچھ بال بھی نہیں کاٹا جا رہا ہے، محض اس لیے تاکہ خوبصورت لگے کٹنگ نکالی جا رہی ہے، تو یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دین کے اندر ایک بے بنیادی بات ہے، بے اصل بات ہے۔ جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ جہاں تک آپ آسانی کے ساتھ پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کر سکتے ہیں، وہاں تک آپ ان بالوں کی صفائی کریں۔ اگر آپ فیشن کے طور پر پرائیویٹ پارٹ کے کچھ حصے، پرائیویٹ پارٹ کے بال کے کچھ حصے کاٹ رہے ہیں اور کچھ حصے چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ در حقیقت غیروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ آپ غیروں کی پیروی کر رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ غیروں کے یہاں یہ تصور اور یہ خیال ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نئے نئے طریقے رائج کرتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ آج ہمارے معاشرے میں جو آ رہا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ در حقیقت غیروں کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اگر آپ پرائیویٹ پارٹ کے کچھ بال کاٹ رہے ہیں، کچھ بال صاف کر رہے ہیں اور کچھ چھوڑ دے رہے ہیں، یا ان بالوں میں کٹنگ نکال رہے ہیں، تو اللہ کے واسطے اس عمل سے ڈریے، اس عمل سے رکیے۔ یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کرتا ہے لیکن ان بالوں کی صفائی کرنے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، کچھ حصے صاف کر دے رہا ہے اور کچھ حصوں کی صفائی کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، کوئی بھی دشواری ہو سکتی ہے، کوئی عذر ہو سکتا ہے، زخم کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے۔ الغرض یہ سمجھیے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے پرائیویٹ پارٹ کے بال کے کچھ حصے صاف کر دیں اور کچھ حصے چھوڑ دیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک عذر کی بنیاد پر ہے، یہ ایک مجبوری کی بنیاد پر ہے۔ لیکن بطور فیشن
اچھا لگنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اس کی اجازت شریعت نہیں دے سکتی، اور اس میں غیروں کی مشابہت ہے۔ ہمیں غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اگر آپ کسی قوم کے کسی عمل میں مشابہت اختیار کریں گے، اگر کوئی غیر قوم کوئی ایسا عمل کر رہی ہے جو آپ کے مذہب اور آپ کی شریعت کے اندر وہ عمل نہیں ہے، تو آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کا شمار اسی غیر مذہب کے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے والا غیروں کے ساتھ ہی کل قیامت میں میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے اس عمل سے رکے، اجتناب کرے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔